السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آداب الزفاف سیریز کے اس ویڈیو میں آج میں آپ کے سامنے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الزفاف کی سنت المطہرہ سے 14واں نقطہ، یہ 14واں پوائنٹ جو اس سلسلے میں ہے، تحریم اتیان الحائض، حائضہ بیوی یعنی بیوی جب حیض کی حالت میں ہو تو اس سے جمع کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَن يَأْتِيَهَا فِي حَيْضِهَا لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ اللہ رب العالمین کی اس قول کی وجہ سے ایک شوہر کے لیے اپنی حائضہ بیوی سے اپنی خواہش، جنسی خواہش پوری کرنا یعنی جمع کرنا اس کے ساتھ، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں حیض کی حالت کے سلسلے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف والی چیز ہے، وہ ایک بیماری ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی حیض کی حالت سے نکل جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، پاکی کی حالت میں آ جائیں تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں، پاکیزگی کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کی وجہ سے حرام ہے کہ کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے۔ حدیثیں بھی ہیں۔ پہلی حدیث مصنف یہاں ذکر کرتے ہیں، من اتی حائضا او امرأة فی دبورها او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اصحاب السنن نے یعنی سارے محدثین نے تقریباً اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو شخص یعنی جو مرد اپنی حائضہ بیوی کے پاس آئے یعنی اس سے جمع کرے، او امرأة فی دبورها، یا اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش پوری کرے، او کاہنا، یا کسی کاہن کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور کاہن کی بات کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا اس نے گویا